السلام علیکم ورحمۃ اللہ ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی تیاری بالکل اچھی طرح سے چل رہی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں سر سید کا عہد۔ بالکل مختصر وقت میں ہم لوگ سر سید کا جو عہد ہے اس کو دیکھیں گے، اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اسی کو ہم لوگ صرف دیکھنے والے ہیں، چونکہ پہلے ہی میں پڑھ کر کے اس پہ انڈر لائن کر دیا ہوں۔ امپورٹنٹ جو نکات ہیں جہاں سے سوال بن سکتے ہیں یا ہمیں جو یاد رکھنا چاہیے اسی چیز کو ہم لوگ صرف دیکھنے والے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے ایک بڑے رہنما اور مصلح ہیں۔ تو کس صدی کے ہیں؟ 19ویں صدی کے ہیں، یہ پوچھا جا سکتا ہے، اسی لیے میں نے یہاں پہ انڈر لائن کر دیا ہے۔ اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ ادب کی افادیت اور مقصدیت کے قائل تھے۔ وہ ادب کی افادیت اور مقصدیت کے قائل تھے کون؟ سر سید احمد۔ اسی عہد میں مضمون نگاری، انشائیہ نگاری، ناول نگاری، سوانح نگاری، تاریخ نگاری اور تنقید نگاری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ کس عہد میں؟ سر سید کے عہد میں مضمون نگاری، انشائیہ نگاری، ناول نگاری، سوانح نگاری، تاریخ نگاری، تنقید نگاری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہاں تک ہم لوگ پڑھ لیے، یہاں تک ختم ہو گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ سر سید کے بارے میں۔ سر سید کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ سر سید کی پیدائش ہے 1817 اور وفات ہے 1898۔ سر سید کا نام کیا تھا؟ نام ہے سید احمد خان۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ وہ دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے 1839 میں انہوں نے انگریزوں کی ملازمت اختیار کی تھی۔ انگریزی سرکار کی ملازمت کب اختیار کی تھی؟ 1839 میں۔ نیکسٹ 1862 میں وہ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کیے تھے، جس میں سائنسی علوم کے مطالعے کو فروغ دیا۔ کس میں؟ سائنٹیفک سوسائٹی میں۔ 1869 میں سید احمد خان انگلستان چلے گئے اور وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے تہذیب الاخلاق ایک رسالہ جاری کیا۔ تو سر سید کے تعلق سے کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟ پیدائش 1817 اور وفات کیا 1898۔ ان کا نام کیا تھا؟ سید احمد خان نام ہے۔ پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ انگریزوں کی ملازمت کب اختیار کی؟ 1839 میں۔ سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور میں کب قیام کیا؟ 1862 میں۔ اور 1869 میں کہاں گئے تھے وہ؟ انگلستان گئے تھے۔ اور تہذیب الاخلاق انہوں نے 1869 ہی میں جاری کیا۔ تو سر سید کے تعلق سے یہ امپورٹنٹ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے ہے سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1875 میں ایک اسکول قائم کیا۔ اسکول کب قائم کیا تھا سر سید احمد نے؟ 1875 میں۔ یہ اسکول 1878 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج اور پھر 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا تھا۔ یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ 1875 میں اسکول، 1878 میں یہ اسکول کیا بن گیا تھا؟ کالج بن گیا تھا، اور 1920 میں یہ کیا بن گئی تھی؟ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی تھی۔ 1878 میں سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا۔ کب خطاب ملا؟ 1878 میں سر کا خطاب ملا۔ ان کی جو مشہور تصانیف ہے آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور، ان کی خاص تصانیف ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ سر سید کا جو وفات ہے، پیدائش ہے اور ان کے جو اہم کام ہیں ہم لوگوں نے اس کو دیکھ لیا۔ اب دیکھتے ہیں مضمون کے تعلق سے امپورٹنٹ چیزیں۔ حالی اور شبلی بھی اس عہد کے اہم مضمون نگار تھے۔ حالی اور شبلی کس عہد کے؟ سر سید کے عہد کے۔ سر سید کے دوسرے رفیقوں میں محسن الملک اور چراغ علی اور مولوی ذکاء اللہ بھی مضمون نگاری میں نمایاں حصہ لیا۔ تو حالی، شبلی، محسن الملک ہے، چراغ علی اور مولوی ذکاء اللہ یہ کس کے عہد کے ہیں؟ یہ سر سید کے عہد کے ہیں اور ان کے رفقا میں سے شامل ہیں۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب دیکھتے ہیں انشائیہ۔ انشائیہ بھی مضمون ہی کی ایک قسم ہے۔ اردو میں انشائیہ کا سلسلہ بھی سر سید سے شروع ہوتا ہے۔ اگر سوال آئے کہ اردو میں انشائیہ کی ابتدا کس سے شروع ہوا، ابتدا کس سے ہوئی، تو کیا ہم لکھیں گے؟ سر سید سے ان کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسے امید کی خوشی، گزرا ہوا زمانہ، بحث و تکرار اور خوشامد جیسے متعدد مضامین انشائیہ کا انداز ملتا ہے۔ اس عہد میں محمد حسین آزاد نے بھی انشائیہ لکھے۔ آزاد کے یہ انشائیہ نیرنگ خیال کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ کس نام سے مشہور ہوا؟ نیرنگ خیال کے نام سے۔ اب دیکھتے ہیں ناول۔ ناول بھی کس عہد میں پروان چڑھا؟ سر سید کے عہد میں۔
اردو میں ناول نگاری کا آغاز بھی اسی زمانے سے ہوتا ہے۔ ناول نگاری کا آغاز کس زمانے سے ہو رہا ہے؟ سر سید کے عہد سے۔ اردو میں ناول نگاری کا آغاز بھی اسی زمانے سے ہوتا ہے۔ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ اردو کے پہلے ناول نگار کس کو مانا جاتا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کو۔ مرات العروس، ابن الوقت، توبۃ النصوح اور بنات الناش ان کے مشہور ناول ہیں۔ کن کے مشہور ناول ہیں؟ یہ ڈپٹی نذیر احمد کے۔ اسی عہد میں پنڈت رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر اور مرزا ہادی رسوا نے بھی بہت کامیاب اور خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ سرشار کے فسانہ آزاد، شرر کے فردوس بری اور مرزا رسوا کی امراؤ جان ادا کا شمار اس عہد کے اہم ناولوں میں ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوانح کو۔ سوانح کا آغاز کب ہوا؟ عہد سر سید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں نہ صرف اردو میں سوانح نگاری کی روایت قائم ہوئی بلکہ بڑی حد تک اس کے اصول و آداب بھی متعین ہوئے۔ اس دور کے سب سے پہلے اور باقاعدہ سوانح نگار مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اگر سوال بنتا ہے کہ سب سے پہلے سوانح نگار کون ہیں تو جواب آپ دیں گے مولانا الطاف حسین حالی۔ انہوں نے حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید جیسی اہم سوانح عمریاں لکھیں۔ اس روایت کو شبلی نعمانی نے آگے بڑھایا۔ کس نے اس روایت کو آگے بڑھایا؟ علامہ شبلی نعمانی نے اس روایت کو آگے بڑھایا اور انہوں نے لکھا المامون، الفاروق، سیرت النبی اور سیرت النعمان وغیرہ ان کی مشہور سوانح عمریاں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ سوانح عمریاں ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تاریخ۔ عہد سر سید میں اردو باقاعدہ تاریخ نویسی کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ عہد سر سید میں اردو کا بھی باقاعدہ تاریخ نویسی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سر سید کی تصانیف میں آثار السنادید، تاریخ سرکشی ضلع بجنور اور اسباب بغاوت ہند وغیرہ تاریخ نویسی کے دائرے میں آئی ہیں۔ کس کے دائرے میں آتے ہیں؟ تاریخ نویسی کے دائرے میں آتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر اور تاریخ علم الکلام جیسی کتابیں تصنیف کی۔ کس نے تصنیف کی؟ یہ علامہ شبلی نے۔ اس ضمن میں مولوی ذکاء اللہ کی خدمات بطور خاص ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے ایک تاریخ ہند، کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ عبدالحلیم شرر کے تاریخ مضامین بھی خاص ہیں جیسے گزشتہ لکھنؤ۔ اب ہم لوگ نیکسٹ دیکھتے ہیں تنقید۔ اردو میں باقاعدہ تنقید نگاری کا آغاز بھی عہد سر سید ہی سے ہوتا ہے۔ اردو کے پہلے باقاعدہ نقاد مولانا الطاف حسین حالی ہیں اور اردو کی پہلی تنقیدی کتاب کیا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اس دور کے اہم نقاد کون ہیں؟ محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد کی کتاب کیا ہے؟ آب حیات بھی اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں مگر اس میں تنقید سے زیادہ تحسین کا پہلو حاوی ہے۔ آزاد کی انفرادیت میں ان کی شگفتہ بیانی کا خاص حصہ ہے۔ شبلی نعمانی کا شمار بھی اس عہد کے اہم نقادوں میں ہوتا ہے جیسے موازنہ انیس و دبیر شعر العجم میں انہوں نے اپنے تنقیدی نظریات کے تفصیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں محسن الملک۔ ان کا نام سید مہدی علی اور خطاب محسن الملک تھا۔ وہ اٹاوا میں پیدا ہوئے۔ عربی فارسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرکاری ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے تحصیلدار کے عہدے تک وہ پہنچ گئے۔ ان کے تعلق سے ہمیں کچھ زیادہ نہیں دیکھنا۔ اب دیکھتے ہیں محمد حسین آزاد۔ ان کی پیدائش 1830 ہے، وفات 1910 ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں۔ ابتدائی تعلیم 1846 میں کہاں پہ حاصل کی انہوں نے؟ دہلی کالج میں حاصل کی۔ 4 سال میں انہوں نے یہاں کی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کے بعد آزاد کے بعد مولوی محمد باقر نے اردو کا پہلا آزاد کے جو والد ہیں مولوی محمد باقر نے اردو کا پہلا اخبار دہلی اردو اخبار نکالا۔ اردو کے مشہور شاعر شیخ محمد ابراہیم ذوق سے آزاد کے والد کے گہرے مراسم تھے۔ انہوں نے آزاد کو تعلیم و تربیت کے لیے ذوق کے سپرد کر دیا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں، ذوق بھی کس کے استاد ہیں؟ محمد حسین کے استاد ہیں۔ آزاد نے بچوں کے لیے درسی کتابیں بھی لکھی اور قصص ہند کے نام سے تاریخی کہانیاں بھی تحریر کی، لیکن آب حیات ان کا شاہکار ہے۔ یہ اردو زبان اور اردو شاعری کی پہلی تاریخی کتاب ہے۔
آزاد کی دوسری اہم کتابوں میں نیرنگ خیال، دربار اکبری اور سخندان فارس کے نام بھی شامل ہیں۔ تو یہ تھا دوستو سر سید کا عہد، یہ سر سید کے عہد کا یہ فرسٹ پارٹ ہے۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم لوگ سر سید کا جو عہد ہے، سر سید کا جو دور ہے، اس کو پورا ہم لوگ ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور اگر آپ کو PDF چاہیے تو ہمیں کانٹیکٹ کیجئے 9546621479 پر آپ واٹس ایپ کیجئے، آپ کو یہ PDF مل جائے گا۔ اس میں آلریڈی کیا ہے کہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، آپ کو پڑھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی، آپ شارٹ ٹائم میں، کم ٹائم میں اس کو آرام سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔